صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ چاند کبھی بڑا نظر آتا ہے، کبھی چھوٹا نظر آتا ہے، تو یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں نظر آتی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب آپ سے لوگ چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کی مختلف حالتیں مواقیت ہیں، وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور خصوصاً حج کے لیے۔ اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے۔ حج کا مہینہ، قربانی، عید، رمضان اور جو دن منائے جاتے ہیں سب کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے۔ چاند یہ واحد آسمانی کیلنڈر ہے کہ چاند دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اس قمری مہینے کی یہ تاریخ ہے، ورنہ جہاں تک شمسی تاریخ کا تعلق ہے جسے عرف میں انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج دسمبر کی کیا تاریخ ہے تو جسے معلوم ہے وہ بتا سکتا ہے، مگر زمین و آسمان میں کوئی ایسی نشانی موجود نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر یا چاند کو دیکھ کر یا پہاڑ کو دیکھ کر کوئی بتا سکے کہ آج دسمبر کی یہ تاریخ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے چھلانگ مار کر آؤ۔ لوگ جب حج کے لیے نکلتے زمانے جاہلیت میں تو جب یہ حج سے واپس آتے تو دروازے سے نہیں آتے، دیوار پھلانگ کر پیچھے سے چھلانگ مار کے آتے اور اسے بہت بڑی نیکی سمجھتے۔ فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ابواب دروازوں ہی سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا، پھر جہاد کی اجازت دی گئی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، درخت نہ جلاؤ، آبادیوں کو آگ نہ لگاؤ، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، جو تمہارے مقابلے میں آئے اسی سے جہاد کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَقْتُلُوهُمْ، اور تم مقابلے میں آنے والے کافروں کو قتل کرو۔ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو۔ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی انہیں مکے سے نکال دو کہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا، اب مکہ فتح ہو گیا، اب تم انہیں مکے سے باہر کرو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کرنا یہ قتل سے زیادہ بدتر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم قتل نہ کرو ان کافروں کو مسجد حرام کے قریب، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے جھگڑا کریں اس میں۔ تو اگر وہ تم پر حملہ کریں حرم شریف میں تو تم مقابلہ کرو، اور بغیر حملے کے تم ان پر حملہ نہ کرو۔ یہ بھی ابتدائی حکم ہے، اور پھر بعد میں یہ اجازت دے دی گئی کہ جہاں بھی کافر سے مقابلہ ہو تو تمہیں اس کافر کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے حرم شریف ہو چاہے وہ حرم شریف سے باہر ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ لڑیں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، پس تم انہیں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، ان کافروں سے جہاد کرتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا قائم و دائم ہو جائے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ان پر زیادتی نہ کرنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر جو پھر ظلم کرے اور اسلام کو نقصان پہنچائے تو ان سے جہاد کرو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں آپس میں بدلہ ہے۔ مطلب یہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے، وہ مسجد الحرام کا احترام نہیں کرتے، تم پر حملہ کرتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، تم بھی انہیں جواب دے سکتے ہو
اور تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 7 ہجری میں مسلمان عمرے کا احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوئے۔ اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو مسلمانوں کو یہ فکر تھی ہم احرام کی حالت میں ہیں اور مسجد الحرام میں ہیں، حرم شریف میں ہیں، اور مہینہ بھی ذی قعدہ حرمت والا ہے۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم تو انہیں مار نہیں سکیں گے، کیونکہ اس حالت میں قتال کرنا جائز نہیں، تو مارے جائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم جواب دے سکتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو کوئی تم پر ظلم کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس تم اس سے بدلہ لو جتنا اس نے تم پر ظلم کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب سمجھ لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری غیب سے مدد فرمائے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ حاجی صاحب ہو گئے، عمرہ کرنے والے ہو گئے، لوگ کہیں جی ماشاءاللہ حج پر حج کرتے ہیں، عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں۔ للہ، یہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ اور تمہیں احرام کی حالت میں روک لیا جائے، مثلا کوئی احرام کی نیت کر کے یہاں کراچی سے جدہ پہنچا، تو جدہ ایئرپورٹ پر امریکی CIA کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ پہلے پاسپورٹ خود چیک کرتے ہیں، جب وہ کلیئر کرتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو سعودیہ میں داخل ہونے دیتی ہے۔ یہ حالت تو مسلمانوں کی ہے۔ اب CIA کو یہ خطرہ پڑ جائے کہ اس کی شکل القاعدہ کے اس شخص سے ملتی ہے تو وہ نہ عمرہ کرنے دیتے ہیں، نہ حج کرنے دیتے ہیں، دوبارہ پاکستان بھیج دیتے ہیں یا جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو حالت احرام میں وہ کیا کرے؟ تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، احرام اتارنے سے پہلے جو اس کی طاقت ہو وہ قربانی کرے۔ تو اب احرام بغیر عمرے کے بغیر حج کے وہ اتار رہا ہے، تو اسے ایک قربانی کرنی ہوگی حرم شریف میں۔ تو اگر اس کے لیے ممکن ہو تو حرم شریف میں جو اس کے ساتھی ہوں یا جو آگے جا رہے ہیں ان کو رقم دے دے کہ بھئی میری طرف سے اب حرم شریف میں قربانی کر دیں، اور جب وہ قربانی کر دیں تو وہ اپنا احرام اتار دیں۔ اور اگر کوئی ایسا پھنس جائے کہ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر شریعت نے دوسری آسانیاں اسے عطا فرمائی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ، احرام نہ اتارو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے تمہیں احرام نہیں اتارنا، کیونکہ تم نے نہ عمرہ کیا ہے نہ حج کیا ہے، احرام تو باندھا تھا عمرے یا حج کا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اب سوال یہ ہے کہ جب سر نہ منڈوائیں اور سر میں تکلیف ہو سکتا ہے 1 مہینے میں قربانی ہو سکتا ہے 4 مہینے لگ جائیں، تو اس وقت تک اگر سر نہ منڈائیں بڑی تکلیف ہے، تو کیا کریں؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اور جو تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور قربانی ابھی اس کی حرم شریف نہیں پہنچی یا حرم شریف میں اس کی طرف سے دم ادا نہیں کیا گیا اور احرام اتارنے کی اجازت نہیں، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ سر منڈوا لے۔ مجبوری میں سر وہ منڈوا سکتا ہے لیکن اسے اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس پر فدیہ لازم ہے 3 روزے رکھنے کا، او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر دینے کا، 40 روپے، وہ پاکستان میں ہے تو، اور اگر وہاں پر ہے تو 4 ریال 6 مسکینوں کو دے دے۔ او نسکن، یا پھر ایک الگ سے اسے مزید دم دینا ہوگا بعد میں کہ اس نے سر منڈوا لیا اپنی قربانی وہاں پہنچنے سے پہلے، تو اس کا دم الگ ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور جو حج تمتع کرے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اسے طاقت کے مطابق قربانی کرنی ہوگی 1 قربانی۔ حج تمتع میں 1 قربانی ہے اور حج قران میں 2 قربانیاں ہیں۔ حج تمتع کے یہ معنی ہے یہاں سے عمرے کی نیت سے نکلے
عمرہ کر کے احرام اتار دیا، اور پھر جب حج کا سیزن آیا 8 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ عمرے کی نیت سے جائیں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے سر منڈوا کر، اور پھر حج کا احرام 7 ذی الحجہ کو الگ باندھیں گے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اس میں ایک قربانی کرنی ہوگی،